بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے جزء ثانی کے 28ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق کا عنوان ہے رحلۃ فی الہواء الطلق، جس کا معنی ہے کھلی ہوا میں یا کھلی فضا میں تفریح یا پھر سیر کرنا۔ حذف سابق ہم سب سے پہلے معنی الکلمات دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سبق کا آغاز کریں گے۔ الرحلہ تفریح، پکنک، الہواء الطلقی کھلی ہوا، قصدنا ہم نے ارادہ کیا، قریتن گاؤں، تبعد دور ہوتا ہے، ثلاثۃ امیال 3 میل، الحقول کھیت، شاہدنا ہم نے مشاہدہ کیا دیکھا، النباتات سبزیاں، الحشائش گھاس، ہیئتن دائرتن گول دائرے کی شکل میں، حولا ارد گرد، قصہ بیان کیا، قصصاً قصے، سارتن خوش کرنے والے، النزہہ تفریح چہل قدمی، التنفسی سانس لینا، تعود عادت ڈالو، واظب ہمیشگی کرو پابندی کرو، الریاضۃ البدنیہ بدنی ورزش، عندما جب، یخرجون من البلد شہر سے باہر جاتے ہیں، الحیاۃ القربیہ دیہاتی زندگی، یشاہدون دیکھتے ہیں، یتجولون گھومتے ہیں، یصعدون چڑھتے ہیں، قمم الجبال پہاڑ کی چوٹیاں، الودیان وادیاں، العیون چشمے، المناظر الطبیعیہ قدرتی مناظر، یفرحون خوش ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا معنی الکلمات کا حصہ مکمل ہوا۔ صفحہ پلٹ لیجئے، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الدرس الثامن والعشرون رحلۃ فی الہواء الطلق۔ ذهبت انا واصدقائي في رحلة مع معلمنا في الاسبوع الماضي فقصدنا قرية تبعد من مدرستنا 3 أميال، مشينا في الحقول وشاهدنا النباتات والأشجار والأزهار، وأعطانا معلمنا درسا عنها وعلمنا أسماءها، وعند الظهر صلينا الظهر مع الجماعة وجلسنا جميعا على الحشيش وتحت الأشجار وتناولنا غداءنا، وبعد الغداء جلسنا على هيئة دائرة حول معلمنا فقص علينا قصصا كثيرة سارة، وفي المساء رجعنا إلى بيوتنا مسرورين۔ تو یہ تو ہے ہماری عربی کی عبارت، جس کے اندر ایک ہمیں واقعہ قصہ بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ چند اسباق میں ہم ایک نئی ترتیب پر کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اسی کو فی الحال ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا فیڈ بیک اس حوالے سے آتا ہے۔ اب میں اس واقعے کی اردو پڑھوں گا اور آپ نے اس اردو کو اس عربی کے ساتھ میچ کرنا ہے سنتے ہوئے۔ گزشتہ ہفتے میں اور میرے دوست اپنے استاذ کے ساتھ سیر کے لیے گئے۔ ہم نے ایسے گاؤں کا ارادہ کیا جو ہمارے مدرسے سے 3 میل دور ہے۔ ہم کھیتوں میں چلے اور ہم نے سبزیاں، درخت اور پھول دیکھے، اور ہمارے استاد نے ہمیں ان کے بارے میں سبق دیا، یعنی ان کے بارے میں معلومات دی کہ کیا پھول ہیں، کیا پھل ہیں، کیا سبزیاں ہیں، یہ والی معلومات ملی ہمیں، اور ہمیں ان کے نام سکھائے۔ اور ظہر کے وقت ہم نے نماز ظہر باجماعت ادا کی، اور ہم سب درختوں کے نیچے گھاس پر بیٹھ گئے، اور ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد ہم دائرے کی شکل میں
اپنے استاد کے گرد بیٹھ گئے، حول معلمنا، تو انہوں نے ہمیں بہت سے خوش کرنے والے واقعات، قصے سنائے، اور شام کو ہم اپنے گھروں کی طرف خوشی خوشی واپس آ گئے۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اب آپ نے اس کو جو عربی کی عبارت ہے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے اس کو ایک نئے انداز کے ساتھ اس سبق کو پڑھنا آسان ہو۔ اس کے بعد وہی سوال جواب والی بات ہے، پورے واقعے کے سوالات بنا دیے گئے۔ متى ذهبت في رحلة، مع من ذهبت في رحلة، أين قصدتم في هذه الرحلة، کہاں جانے کا ارادہ کیا تھا؟ کم تبعد هذه القرية من المدرسة، کتنے فاصلے پہ یہ جو گاؤں ہے یہ واقع ہے مدرسے کے۔ ماذا شہدتم هناك، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ هل علمكم المعلم اسماء الاشجار والنباتات، هل صلیتم الظہر منفردین، کیا تم نے تنہائی میں نماز پڑھی تھی؟ حالانکہ سبق میں ہے جماعت کے ساتھ پڑھی تھی۔ متی تناولتم طعام الغداء، ظہر کا کھانا کب کھایا؟ دوپہر کے کھانے کو غدا کہتے ہیں۔ ومتی رجعتم، اور لوٹے کب؟ هل رجعتم محزونین، یہ پہلے بھی آ چکا ہے جس کا جواب ہے مسرورین جدا، ہم تو خوشی سے واپس آئے۔ تو یہ تھے ہمارے سوال جواب، کیونکہ ان کے جواب عام طور پہ وہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سبق کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو ریپیٹ نہیں کیا۔ اب آپ کا جو ہدف ہے اگلا، آپ نے اس سبق سے فعل ماضی تلاش کرنے ہیں، تو چند میں بتا دیتا ہوں۔ اس سبق کے اندر ذہبت، یہ بھی ماضی ہے، قصدنا، یہ بھی ماضی ہے، مشینا، شاہدنا، اعطا، علم، صلینا، جلسنا، تناولنا، قصہ، عبارت تھی نا فقص علینا، تو اس سے ہے قصہ۔ رجعنا، لوٹنے کے معنی میں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انہی جو ابھی آپ نے ماضی کے افعال الگ کیے ہیں، انہی کی آپ مضارع بنا دیں، تو ذہبتو سے اذہبو ہو جائے گا، کیونکہ ذہبتو ذہبنا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو اذہبو بنے گا۔ قصدنا سے نقصدو بنے گا، کیونکہ قصدنا میں جمع تھی۔ مشینا سے نمشی ہو جائے گا، شاہدنا سے نشاہد ہو جائے گا، آتا سے یوتی ہو جائے گا، یہ وزن پہ ہے نا جو پہلا صیغہ ہے۔ علم یعلمو، ٹھیک ہے۔ صلی نصلی، صلینا تھا۔ جلسنا سے نجلسو، تناولنا سے نتناولو، قصہ سے یقصو، رجعنا سے نرجعو۔ تو یہ دو اہداف تو ہمارے پورے ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی تین کوئی بھی درخت، تین کوئی بھی پھول اور تین کوئی بھی سبزیاں، ان کے نام آپ تلاش کریں۔ اس حوالے سے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ مختلف ڈکشنری کی مدد سے آپ جو ہے وہ مختلف اسماء کو اپنے پاس تلاش کریں، اور موٹی موٹی 8-10 سبزیوں کے نام لازمی یاد ہونے چاہیے آدمی کو، تو ان کو ضرور دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد انشاء ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 10 جملے لکھنے ہیں کسی خوبصورت منظر کے، جو کہ آپ نے کبھی کہیں سفر کیا تھا تو وہاں جو بھی آپ کے مشاہدات تھے اس حوالے سے آپ کچھ لکھیں۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ایک کھیت کے بارے میں در حقیقت ایک دیہات میں گئے تو وہاں لازمی سی بات ہے ایک کھیت ہی تھا جہاں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھیں، تو اس کی جگہ پہ آپ باغیچہ آپ نے ریسنٹلی پڑھا ہے تو کچھ باغیچے اور کھیت کو مکس کر کے آپ چیز بنا سکتے ہیں۔ جملے وہیں سے اٹھائیں، تھوڑی سی چینج کریں اور بن جاتے ہیں اس طریقے سے 10 جملے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ کھیت گئے تھے آپ باغیچے چلے گئے، انہوں نے کھیت میں یہ چیزیں دیکھیں، آپ نے باغیچے میں دیکھ لی۔ فارم جو ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یوں چھوٹی چھوٹی تبدیلی کر کے آپ آسانی کے ساتھ 10 جملے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ترجم بالاردیہ، آپ نے عربی سے اردو بنانی ہے اور فعل مضارع منصوب جو ہے وہ آپ نے اس میں تلاش کرنے ہیں۔ النزهة والمشي والتنفس في الهواء الطلق مفید لصحت الانسانی، کھلی ہوا میں تفریح، چہل قدمی اور سانس لینا انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ وخاصتاً فی الصباح الباکر، اور خاص طور پر صبح سویرے،
وفی الحدیقتی و تحت الاشجاری و بین الازہاری و علی الحشیش الاخضری۔ اب یہ جو واک کرنا ہے صبح سویرے، یہ کس جگہ پہ؟ باغیچے میں، درختوں کے نیچے، پھولوں کے درمیان اور ہری گھاس پر۔ فتعودوا ایھا التلمیذ علی ان تنام مبکرا، اے طالب علم اپنی عادت ڈال لو کہ تم جلدی سو، وان تستیقظ مبکرا، اور جلدی اٹھو، جلدی جاگو سویرے، وان تصلی مع الجماعۃ، اور نماز جماعت سے پڑھو، وان تواظب علی الریاضۃ البدنیۃ، اور جسمانی ورزش کی پابندی کرو۔ اس کے اندر جو مضارع منصوب ہے یہ ہے ان تنام مبکرا، تنام ان آ گیا نا تو یہ منصوب ہو گیا، وان تستیقظ یہ بھی منصوب ہو گیا، وان تصلی یہ ان کی وجہ سے یہ بھی منصوب ہو گیا، وان تواظب تو یہ بھی منصوب ہو گیا۔ تو یہ حذف بھی مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ہے اردو سے ہم نے عربی بنانی ہے، اور جہاں بھی ہم نے جمع کے صیغے استعمال کیے ان کو تلاش کرنا ہے۔ شہر میں رہنے والے بچے جب شہر سے باہر نکلتے ہیں اور کسی دیہات میں جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ الاولاد الحضریۃ عندما یخرجون من المدینۃ وَيَذْهَبُونَ إِلَىٰ قَرْيَةٍ يَفْرَحُونَ فَرْحًا شَدِيدًا، بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہاں وہ دیہاتی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وَيُشَاهِدُونَ، دیکھیں عربی میں فعل پہلے آتا ہے، اردو میں آخر میں آ رہا ہوتا ہے۔ وَيُشَاهِدُونَ هُنَاكَ الْحَيَاةَ الْقَرْوِيَّةَ، کھیتوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ وَيَتَجَوَّلُونَ فِي الْحُقُولِ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھتے ہیں۔ وَيَصْعَدُونَ عَلَىٰ قِمَمِ الْجِبَالِ، یہ بھی آپ نے ترجمے میں بھی پڑھا تھا۔ وادیوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ وَيَمْشُونَ فِي الْوَدْيَانِ، چشموں کا پانی پیتے ہیں۔ وَيَشْرَبُونَ مَاءَ الْعُيُونِ، اور قدرتی مناظر سے خوش ہوتے ہیں۔ وَيَفْرَحُونَ مِنَ الْمَنَاظِرِ الطَّبْعِيَّةِ۔ تو الحمدللہ ہمارا ترجمے والا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو ہم نے جمع کو تلاش کرنا تھا وہ ہیں الحقول، یسعدون، یتجولون، یمشون، الودیان، العیون، المناظر۔ مزید بھی آپ اس میں دیکھ لیں کہ یہاں بیسکلی جمع مانگی گئی، تو بہت سارے ہم نے جمع کے صیغے اس میں تلاش کیے۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔